بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیکل سلیمانی، مصنف مظہر کلیم ایم اے، عمران سیریز۔ اسرائیلی ایئر فورس اور بمبار لڑاکا طیاروں کا پورا اسکواڈرن کافی دیر تک میزائلوں کی بارش کرنے کے بعد واپس مڑ گیا۔ صحرا کی فضا میں دھماکوں کی گونج ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ جب جہاز واپس چلے گئے تو ایک ٹیلے کے پیچھے تقریباً ریت میں دفن عمران تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے انسانی چیخوں کے ساتھ ساتھ انسانی اعضاء کو بھی ہوا میں اڑتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر شدید دہشت کے آثار نمایاں تھے۔ میزائلوں کے پھٹنے کی وجہ سے ہر طرف ریت کا طوفان آیا ہوا تھا اور اس ریت نے اڑ اڑ کر اسے تقریباً ریت میں دفن کر دیا تھا۔ وہ ٹیلے کے پیچھے سے نکل کر تیزی سے تباہ شدہ ہیلی کاپٹروں کے ملبے کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے اس نے اپنے ساتھیوں کو مختلف جگہوں سے کھڑے ہوتے دیکھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس خوفناک بمباری کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ فضا میں اڑنے والے انسانی اعضاء عاطف کے تھے، جو سب سے آخر میں ہیلی کاپٹر سے نیچے اترا تھا اور دوڑتے ہوئے میزائل کی زرد میں آ گیا تھا، جبکہ چوہان خاصا زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں پر میزائلوں کے ٹکڑوں نے خاصے گہرے زخم ڈال دیے تھے۔ باقی تمام افراد محفوظ تھے۔ معمولی سے زخم البتہ کئی افراد کو آئے تھے، لیکن وہ قابل برداشت تھے۔ جولیا اور عمران نے مل کر چوہان کی مرہم پٹی کر دی تھی۔ چوہان بے ہوش تھا۔ عمران اس کے سینے کی مالش کر کے اسے ہوش میں لے آنے میں کامیاب ہو گیا اور چوہان کے کراہنے سے اور پھر آنکھیں کھولنے پر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس خوفناک بمباری نے عاطف کی قربانی لے لی۔ موجودہ حالات میں عاطف کی شہادت ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ بہرحال ٹیم بچ گئی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اب یہاں سے نکلنے کی کرو، کیونکہ ابھی جیپیں یہاں پہنچ جائیں گی۔ عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب باقی کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ ہمارے پاس نہ تو خود و نوش کا سامان ہے اور نہ پانی۔ ایسی صورت میں ہم کیسے صحرا کو پار کریں گے؟ جولیا نے کہا۔ پانی کی بجائے میرا خون حاضر ہے اور خود و نوش کے لیے میرا گوشت بہت نرم اور مزیدار ہوگا، لیکن صرف جولیا کے لیے یہ سب کچھ حاضر ہے۔ باقی تو ظاہر ہے میری خوراک بن سکتے ہیں، میں ان کی نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران کا یہ فکرہ گو بالکل بے متوقع تھا۔ لیکن اس فکرے کا یہ اثر ضرور ہوا کہ سب کے چہرے پر اس خوفناک بمباری اور عاطف کی ہلاکت کی وجہ سے چھائی ہوئی مردنی یکدخت دور ہو گئی اور وہ سب مسکرا دیے۔ اس کے بعد وہ سب تیزی سے آگے بڑھنے لگے، کیونکہ اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پہنچنے والی جیپوں میں سے کوئی جیپ اڑا لیں، چند لمحوں بعد جولیا نے کہا۔ اور اگر وہ جیپیں ہمیں اڑا کر عالم بالا تک چھوڑ آئیں تو؟ عمران نے جواب دیا اور جولیا خفت بھرے انداز میں ہنس پڑی۔ وہ خاصی تیز رفتاری سے سفر طے کر رہے تھے۔ عمران بار بار کسی ٹیلے پر چڑھ کر پیچھے دیکھتا اور پھر انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیتا۔ انہوں نے ابھی تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک عمران کی نظروں نے دور جاتی ہوئی 2 جیپوں کو دیکھ لیا۔ وہ جیپیں شمالاً جنوباً جا رہی تھیں، جبکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا رخ مغرب کی طرف تھا۔ اوہ جلدی کرو، قدرت نے بچ نکلنے کی سبیل پیدا کر دی ہے، جلدی کرو، دوڑو، ہم نے ان جیپوں کو روکنا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور عمران کے ساتھیوں نے نڈھال جسموں میں جیسے برقی توانائی کی لہریں دوڑ گئیں اور پھر وہ سب بے تحاشا ان جیپوں کی طرف دوڑ پڑے۔ جیپیں بھی اب رک گئی تھیں۔ شاید جیپوں میں سوار افراد نے بھی انہیں اس طرح پیدل صحرا میں بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں عمران سب سے پہلے ان جیپوں تک پہنچ گیا۔ قریب پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ دونوں جیپوں میں 2 مسلح فوجی سوار تھے اور پچھلی سیٹوں پر جو سامان لدا ہوا تھا ان پر ترپالیں پڑی ہوئی تھیں۔ دونوں ملٹری جیپیں تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسموں پر چونکہ فوجی وردیاں تھیں، اس لیے جیپوں میں مسلح فوجی سپاہیوں نے بھی جیپیں روک لی تھیں۔ عمران وغیرہ کے قریب پہنچتے ہی وہ چاروں فوجی جیپوں سے اتر کر 2-3 قدم آگے بڑھ آئے۔ ان چاروں کے چہروں پر انتہائی حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ کندھوں پر لٹکی ہوئی مشین گنیں البتہ انہوں نے اتارنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ تم کس رجمنٹ سے متعلق ہو اور اس طرح؟ ایک فوجی نے 1 قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا تعلق اسرائیل رجمنٹ سے ہے، عمران نے اس کا فکرہ ختم ہونے سے پہلے ہی کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ ریٹ ٹیٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی وہ چاروں فوجی چیختے ہوئے ڈھیر ہو گئے۔ مشین گن سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھار نے ایک لمحے میں ان کے جسموں کو چھلنی کر دیا تھا۔ اسی لمحے عمران کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر جیپوں میں لدے ہوئے سامان سے ترپال ہٹائی اور پھر مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، یہ توپوں کے اسپیئر پارٹس ہیں، جلدی اتارو ان سب کو، جلدی کرو، وہ لوگ کسی بھی لمحے ہمارے سروں پر پہنچ سکتے ہیں۔ عمران نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی جیپوں میں لدے ہوئے سامان پر پڑ پڑے
اور دیکھتے ہی دیکھتے جیپیں خالی ہو گئی، اور پھر ایک جیپ کا اسٹیئرنگ عمران نے سنبھالا جبکہ دوسری جیپ کا صفدر نے سنبھال لیا، اور باقی ساتھی اچھل اچھل کر سوار ہو گئے۔ سپاہیوں کی مشین گنیں البتہ انہوں نے اچک لی تھیں۔ دوسرے لمحے دونوں جیپیں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑنے لگیں۔ عمران نے جیپ کا رخ شمالن جنوباً کرنے کی بجائے موڑ کر مغرب کی طرف کر دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کرنل ڈیوڈ کی جیپیں ان کی لاشیں تباہ شدہ ہیلی کاپٹروں کے قریب نہ دیکھ کر وہ اسی طرف کو جیپیں بھگائیں گے، اور وہ ان کے آنے سے پہلے شت میں داخل ہو جانا چاہتا تھا۔ دونوں جیپیں خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد کھجوروں کے جھنڈ کے ایک طویل سلسلے کو کراس کر کے وہ کھیتوں کے درمیان ایک کچی سڑک پر پہنچ گئے۔ اب آبادی کے آثار دور سے نظر آنے لگ گئے تھے، اور پھر عمران نے ایک پرانی وضع کے خاصے بڑے مکان کے سامنے جیپ روک دی۔ اس مکان کا لکڑی کا پرانا پھاٹک بند تھا۔ عمران اچھل کر نیچے اتر آیا۔ ٹائیگر اور صفدر، تم دونوں ان جیپوں کو آگے لے جاؤ، اور پھر انہیں اسی طرح موڑ کر خاصے فاصلے پر چھوڑ کر کسی اور راستے واپس آ جاؤ، تاکہ اگر کرنل ڈیوڈ پیچھے آئے بھی صحیح تو وہ ٹائروں کے نشانات سے مغالطہ کھا کر آگے نکل جائے۔ ہم اس مکان میں ہوں گے، جاؤ ہری اپ، عمران نے نیچے اترتے ہی کہا، اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ دوسرے لمحے دونوں جیپیں جھٹکے سے آگے بڑھ گئیں۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر اس نے لکڑی کے پھاٹک کو دھکیلا۔ پھاٹک اندر سے بند نہ تھا، اس لیے کھل گیا، اور وہ سب تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ مکان کا احاطہ خاصا بڑا تھا۔ سامنے دو بڑے بڑے کمرے نظر آ رہے تھے، جن کے سامنے ایک برآمدہ تھا۔ پورا مکان کچی مٹی کا بنا ہوا تھا اور بالکل دیہاتی انداز کا تھا۔ عمران نے چوہان کو پھاٹک بند کرنے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ سب ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑے آگے بڑھنے لگے۔ چوہان، تم یہیں پھاٹک کے قریب رہو گے، ٹائیگر اور صفدر واپس آئیں گے، عمران نے اندر جاتے ہوئے مڑ کر چوہان سے کہا، اور چوہان وہیں رک گیا۔ اور پھر انہوں نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ ایک کمرے سے ایک انتہائی موٹی جسم اور چھوٹے قد کا عرب باہر نکلتا نظر آیا۔ اس کی سیاہ رنگ کی داڑھی اس کے آدھے پیٹ پر پھیلی ہوئی تھی۔ خبردار، ورنہ بھون ڈالیں گے، عمران نے اسے دیکھتے ہی چیخ کر کہا، اور موٹے عرب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ گئیں۔ اس کا چہرہ یکلخت زرد پڑ گیا تھا۔ عمران دوڑ کر اس کے قریب پہنچ گیا، اور اس نے مشین گن کی نال اس کے بے تحاشا پھیلے ہوئے اور ابھرے ہوئے پیٹ پر جما دی۔ موٹا عرب بری طرح کانپ رہا تھا۔ عمران کے ساتھی تیزی سے کمروں میں گھس گئے، لیکن چند لمحوں بعد ہی وہ باہر آ گئے۔ اور کوئی نہیں ہے، تنویر نے واپس آ کر کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے سخت لہجے میں موٹے عرب سے پوچھا۔ میں شیخ سالم ہوں، موٹے عرب نے خوف کی شدت سے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ ٹرانسمیٹر اندر گھاس میں چھپا ہوا تھا، اچانک جولیا نے اندر سے نکلتے ہوئے عمران سے کہا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک جدید قسم کا ٹرانسمیٹر تھا۔ اس ٹرانسمیٹر کو دیکھتے ہی شیخ سالم کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ تو تم اسرائیلیوں کے ایجنٹ ہو؟ ہوں، عمران نے ٹرانسمیٹر دیکھ کر ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ اسرائیلیوں کے؟ شیخ سالم کے جسم کو عمران کا فکرہ سن کر ایک زوردار جھٹکا لگا۔ تو تم اسرائیلی فوجی نہیں ہو؟ شیخ سالم نے بری طرح ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا تعلق ریڈ فائر سے تو نہیں؟ عاطف کو جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ریڈ فائر؟ عاطف؟ نہیں جناب، میں تو غریب دیہاتی ہوں، یہ مشین باہر کھیتوں میں پڑی تھی، میں اٹھا لایا جناب، میں بالکل بے قصور ہوں۔ بالکل جناب، شیخ سالم نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ اس لیے میں پھاٹک کھلا اور صفدر اور ٹائیگر اندر آ گئے، لیکن ان کے جسموں پر مقامی عربی لباس موجود تھا، فوجی وردیاں نہ تھیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اندر آ گئے۔ لباس کیسے بدل لیا؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ کرنل ڈیوڈ کی جیپیں اس علاقے میں پہنچ چکی ہیں، اس لیے ہمیں پہچان لیا جاتا، چنانچہ ہم نے دو مقامی عربوں کو یہاں سے دور آبادی کی ایک گلی میں بے ہوش کر دیا اور ان کا لباس اتار کر اوپر پہن لیا، صفدر نے قریب آتے ہوئے جواب دیا۔ کرنل ڈیوڈ کی جیپیں پہنچ چکی ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ صحرا کی طرف سے 10 کے قریب جیپیں مختلف راستوں سے شت کی حدود میں داخل ہوئی ہیں، اب وہ تلاشی شروع کر رہے ہیں۔ میں نے ایک عرب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اسے روک کر فوجیوں نے ہمارے بارے میں پوچھا تھا، صفدر نے جواب دیا۔ آپ لوگ اسرائیلی فوجی نہیں ہیں؟ اوہ، کہیں آپ پاکستان سیکرٹ سروس کے آدمی تو نہیں؟ شیخ سالم جو خاموش کھڑا صفدر اور عمران کے درمیان انگریزی میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا، بوکھلائے ہوئے انداز میں بول پڑا۔ تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اوہ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا کہ کرنل ڈیوڈ کی جیپیں کسی عام آدمی کا تعاقب نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ فوجی وردیوں میں ہیں، اس لیے میں آپ کو پہچان نہ سکا۔ سنیں، میرا نام شیخ سالم ہے اور میں شت میں ریڈ فائر کا چیف ہوں۔ مجھے چیف کی طرف سے خصوصی ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ لوگوں کو صحرا میں جی پی 5 اور ریڈ آرمی نے گھیر لیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یہاں پہنچے تو اس کی ہر ممکن امداد کی جائے۔ ہمارے آدمی پورے شہر میں آپ کی ٹو میں ہیں، اور یہ اتفاق ہے کہ آپ براہ راست میرے پاس پہنچ گئے ہیں، شیخ سالم نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ کوئی ثبوت دو کہ تم واقعی ریڈ فائر سے متعلق ہو، عمران نے بے یقینی کے سے انداز میں پوچھا، کیونکہ ایسے حالات میں کسی پر اندھا دھند اعتماد کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں آپ کی باس سے بات کرا دیتا ہوں، آپ خود ہی تسلی کر لیں۔
शेख सालिम ने सर हिलाते हुए कहा। ट्रांसमीटर पर? अरे नहीं, ट्रांसमीटर मत इस्तेमाल करना, वो फौरन चेक हो जाएगा। अगर ट्रांसमीटर का मसला होता तो मैं कब का बात कर चुका होता। अभी तक हम इसलिए महफूज रहे हैं कि हमने ट्रांसमीटर इस्तेमाल नहीं किया, इमरान ने जोर देकर कहा। तो फिर मैं क्या सबूत दे सकता हूँ? शेख सालिम ने परेशान होते हुए कहा। फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, अचानक मकान के बाहर 2-3 जीपें रुकने की आवाज़ सुनाई दी। ओह, वो आ गए, इमरान ने हॉर्न भेजकर कहा। आइए मेरे साथ, जल्दी, शेख सालिम ने तेज लहजे में कहा और फिर वो बर्क रफ्तारी से दौड़ता हुआ कमरे की तरफ लपका। इमरान और उसके साथी भी इसके पीछे लपके। शेख सालिम तेजी से कमरे में पड़े हुए घास के बड़े गट्ठर के सामने पहुंचा और इसने घास के करीब दीवार पर जोर से पैर मारा। दूसरे लम्हे कच्ची दीवार में एक दरवाजा नमूदार हो गया, जिसमें सीढ़ियां नीचे जाती दिखाई दे रही थी। नीचे तय खाने में चले जाइए, शेख सालिम ने कहा और इमरान ने अपने साथियों को इशारा किया और आखिर में खुद भी नीचे उतर गया। शेख सालिम ने दोबारा पैर मारकर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर तेज़ी से वापस मुड़ा, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, दीवार का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और मशीन गन हाथ में पकड़े इमरान तेज़ी से उसे क्रॉस करके कमरे के दरवाजे की तरफ आ गया। वो इसके दरवाजे का सिस्टम समझ गया था, इसलिए उसे बाहर आने में कोई मुश्किल पेश ना आई। वो बरामदे में पहुंचकर दरवाजे के पट की ओट में रुक गया। दरअसल वो चूहेदान में फंसकर बेबस ना होना चाहता था। उसे अभी तक शेख सालिम पर मुकम्मल एतमाद ना हुआ था, इसलिए वो खुद सूरत हाल का जायजा लेना चाहता था। शेख सालिम अब इंतहाई तेज रफ्तारी से छोटे छोटे कदम उठाता फाटक की तरफ बढ़ रहा था। फाटक को बाहर से इंतहाई बेदर्दी से पीटा जा रहा था। शेख सालिम ने करीब जाकर जल्दी से फाटक खोल दिया। दूसरे लम्हे 20 के करीब फौजी हाथों में मशीन गने उठाए तेजी से अंदर दाखिल हुए और उनमें से एक ने चीखकर शेख सालिम को हाथ उठाने के लिए कहा। शेख सालिम ने हाथ उठा लिए, बाकी फौजी तेजी से इधर उधर फैल गए, लेकिन वो कंपाउंड तक ही महदूद रहे। वो बरामदों या कमरों की तरफ ना आए थे। फौजी वर्दियों में खतरनाक लोग इधर आए हैं क्या? बताओ कहाँ हैं वो लोग? एक फौजी ने चीख कर शेख सालिम से कहा। खतरनाक लोग? जनाब, यहाँ तो कोई नहीं आया। मैं अंदर सो रहा था, गरीब देहाती हूँ जनाब, यहाँ कौन आ सकता है? शेख सालिम ने खौफ से लरजते हुए लहजे में कहा। बकवास मत करो, सीधी तरह उगल दो, कहाँ छुपाया है उन्हें? इसी फौजी ने मशीन गन की नाल शेख सालिम के उभरे हुए पेट में से दबाते हुए कहा और शेख सालिम के मुंह से चीख निकल गई। जनाब, मैं सच कह रहा हूँ, आप देख लें, शेख सालिम ने कहा और इमरान की समझ में आ गया कि शेख सालिम सही आदमी है। मारकर चेक करो, एक एक ईंट चेक करो, जल्दी, उसी ऑफिसर ने चीखकर कहा और फौजी तेजी से बरामदे और कमरों की तरफ दौड़ पड़े। इमरान साहब जैसी तेजी से वापस मुड़ा और चंद ही लम्हों में वो दोबारा सीढ़ियों पर पहुंचकर दरवाजा बंद कर चुका था। अलबत्ता वो बंद दरवाजे के साथ ही कान लगाए खड़ा था। इसके साथ ही नीचे तहखाने में थे। वो इमरान को यहाँ से साफ नजर आ रहे थे। इमरान ने इशारा करके उन्हें खामोश रहने के लिए कहा। चंद लम्हों बाद कमरा भारी बूटों से गूंज उठा। वाकई फर्श और दीवारों पर मशीन गनों के बट मार मार कर चेक किया जा रहा था कि कहीं कोई तहखाना तो नहीं। इमरान ने इस जगह पर हाथ रखकर उसे जोर से दबा रखा था, जहाँ से दूसरी तरफ से जब लगा लगा कर दरवाज़ा खोला जा सकता था, ताकि अगर एन इस जगह जब लग भी जाए तो इमरान के इस तरफ दबाव होने की वजह से मैकेनिज्म हरकत में ना आ सके। और फिर वही हुआ, एक ज़रब एन इस जगह पर लगी, लेकिन इमरान के हिफ्ज़े मातकद्दम की वजह से खतरा टल गया था, वरना यकीनन दरवाज़ा खुल जाता। थोड़ी देर बाद कमरा खाली हो गया और इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया। चंद लम्हों बाद भारी बूटों की आवाज़ें दोबारा गेट की तरफ जाती हुई सुनाई दी और इमरान दोबारा दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। और फिर जब इमरान बरामदे में पहुंचा तो उसने शेख सालिम को फाटक बंद करके तेज़ी से वापस आते देखा। चले गए ये लोग? इमरान ने इसके बरामदे में पहुंचते ही पूछा। ओह हाँ जनाब, अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया है जनाब। एक फौजी ने एन इस जगह मशीन गन का बट मारा था जहाँ जब लगाने से दरवाज़ा खुलता है। मेरी तो रूह फना हो गई जनाब, लेकिन जनाब मौजज़ा हुआ कि इतनी ज़ोरदार ज़रब लगने के बावजूद नमूदार ना हुआ। वाकई अल्लाह ताला जब चाहे अपने बंदों को अपने मौजज़े दिखा दे। शेख सालम ने बड़े अकीदतमंदाना लहजे में आसमान की तरफ मुंह करते हुए कहा। अल्लाह मियाँ मौजज़े दिखाने के लिए बंदे भी भेजा करता है। अब देखो, इस कदर मोटापे के बावजूद तुम्हारी तेज रफ्तारी एक मुआवजा नहीं है? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और शेख सालिम ही करके हंस पड़ा। हंसने की वजह से इसका पेट इस तरह थरथराने लगा जैसे ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकने से लहरें पैदा होती हैं और इमरान को अपना खालाजाद कासिम याद आ गया। वो भी ऐसा ही मोटा और शेख सालिम की तरह मासूम जहन का मालिक था। अच्छा, अब ये थरथरा कर हंसना बंद करो। पहले ये बताओ कि अब यहाँ से तिल अबीब जाने का क्या तरीका होगा? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तिल अबीब? जनाब, मैं एक सादा सा तरीका सोचा था। जब चीफ बॉस ने मुझे कहा कि अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस या इसके किसी आदमी का पता चल जाए तो उसे तिल अबीब पहुंचा दो, तो मैंने तरीका सोचना शुरू कर दिया। बस मैं सोचता रहा, शेख सालिम ने कहा।
اور سوچتا ہی رہا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اس کا فکرہ مکمل کیا تو شیخ سالم ایک بار پھر تھر تھرا کر ہنسنے لگا۔ عمران اسے ہنستا ہوا چھوڑ کر تہہ خانے کی طرف مڑ گیا۔ پھر اس کے آواز دینے پر اس کے ساتھی تہہ خانے سے واپس کمرے میں آ گئے اور تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ہاں تو شیخ سالم، تمہاری سوچ کا کچھ نتیجہ بھی نکلا یا ابھی تک سوچ ہی رہے ہو؟ عمران نے شیخ سالم سے ایک بار پھر مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، نتیجہ نکلا تو نہیں، البتہ میں نے اسے نکال لیا ہے جناب۔ میں آپ سب کو گشتی قہوہ کی خانے کی شکل میں تل ابیب لے کر چلوں گا۔ شیخ سالم نے کہا، گشتی قہوہ خانہ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا، اور عمران کے ساتھی بھی یہ الفاظ سن کر حیرت سے شیخ سالم کو دیکھنے لگے۔ جناب، ہمارے یہاں قہوہ خانوں کا بڑے قدیم عرصے سے رواج چلا آ رہا ہے۔ مخصوص قسم کی بیل گاڑیوں میں ہم قہوے کی بھری ہوئی سرائیاں لے کر چلتے ہیں اور مخصوص قسم کا لباس پہن کر ایک عورت بڑے ناز و انداز سے گاہکوں کو قہوہ دیتی ہے اور مرد ان بیل گاڑیوں کے آگے مخصوص قسم کا ناچ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس طرح سفر طے کر لیا جاتا ہے اور کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ میں نے عورت، بیل گاڑیوں، قہوے کی مخصوص سرائیوں اور مخصوص لباسوں کا انتظام کر لیا ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو ایسا کر لیتے ہیں۔ شیخ سالم نے بڑے معصوم سے انداز میں کہا۔ کرنل ڈیوڈ بہت شکی مزاج آدمی ہے، وہ باقاعدہ چیکنگ کرے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جناب، یہ عربوں کی مخصوص رسم ہے اور جناب اس قافلے کو ہمارے ہاں تقدس کا درجہ حاصل ہے اور اسے چیک کرنے کا مطلب ہے ہمارے مقدس رواج کی توہین، اور اسرائیلی چاہے کچھ بھی کر لیں وہ ہمارے تقدس کی توہین نہیں کر سکتے، ورنہ سارے عرب ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، شیخ سالم نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، اور عمران نے اس موٹے شخص کی معصومیت پر دل میں ہنس پڑا۔ یہ اسرائیل پوری دنیا کے مسلمانوں کے مقدس مقامات کی توہین کرنے پر تلا ہوا ہے اور یہ موٹا اس گشتی قہوہ خانے کو اتنا مقدس بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور سنو، ایک عورت ہوتی ہے یا دو تین؟ عمران نے پوچھا۔ جتنی بیل گاڑیاں اتنی ہی عورتیں، ہر بیل گاڑی کے ساتھ 4 مرد ہوتے ہیں، شیخ سالم نے بتایا۔ زیادہ سے زیادہ کتنی بیل گاڑیاں ہوتی ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ 4 جناب، شیخ سالم نے جواب دیا۔ اس طرح ہم کتنے مہینوں میں تل ابیب پہنچیں گے؟ عمران نے جان بوجھ کر مہینوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جناب، ہم بیل گاڑیوں پر صرف اتاکیہ تک جائیں گے، وہاں سے ہم کاروں کے ذریعے بڑی آسانی سے آگے سفر کر سکتے ہیں، اور اتاکیہ یہاں سے صرف 12 کلومیٹر ہے، اور یہ فاصلہ ہم زیادہ سے زیادہ 4 ساعتوں میں طے کر لیں گے جناب، شیخ سالم نے کہا، اور عمران نے اس بار زیادہ مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ شیخ سالم ذہنی طور پر اتنا معصوم بھی نہیں ہے جتنا وہ اسے سمجھ رہا تھا۔ جناب، میرے منصوبے کے مطابق ہم یہاں سے تاکیہ جائیں گے، وہاں سے میرے آدمی آپ کی جگہ لے لیں گے جو اس کشتی قہوہ خانے کو تل ابیب لے جائیں گے، تاکہ اگر کسی کو شک بھی ہو تو دور ہو جائے، شیخ سالم نے کہا۔ گڈ، واقعی اچھا آئیڈیا ہے، سادہ اور معصوم سا۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم انتظام کرو، 4 بیل گاڑیاں تیار کرو، 10 آدمی ہم ہیں، 4 آدمی تمہاری بیل گاڑیاں ہانکیں گے، ایک تم ساتھ ہو جانا اور 3 عورتیں ساتھ لے لینا، عمران نے شیخ سالم کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ 3 عورتیں، 4 مرد اور 1 میں، جناب، مگر جناب ہر بیل گاڑی پر ایک عورت کا ہونا لازمی ہے، پھر جناب ناچنے والے بھی ضروری ہیں، 2 قافلے بنا لیتے ہیں، شیخ سالم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارے ساتھ ایک عورت ہے جس کے ناز نخرے تمہاری 3 عورتوں سے بھی زیادہ ہیں، باقی رہے ناچنے والے تو تم فکر نہ کرو، ہم ناچنا بھی جانتے ہیں اور نچانا بھی، عمران نے مسکرا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ لیکن عمران صاحب، یہ کوئی مخصوص رقص ہوگا جو ہمیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ موت کے رقص سے مشکل کوئی رقص نہیں ہوتا کیپٹن، اور جو لوگ موت کا رقص جانتے ہوں وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، زیادہ آدمیوں سے مسئلہ خراب بھی ہو سکتا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ واقعی ان سب کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔